बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका और आज का जो हमारा मौजू है वो कल से मुताल्लिक है, यानी कल अपोजिशन का एहतजाज होगा। उससे पहले आज नोटिफिकेशन की खबरें बहुत सी हैं और नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं कामयाबी के, सिवाय कुछ नोटिफिकेशंस के जो कि 9 बनते हैं टोटल, उसमें खान साहब के 2 हैं, वो भी मशरूत हैं। बहुत सारी गलत खबरें भी इस बारे में चली। 2 मशरूत इसलिए हैं कि एक NA-53 का, जिसमें कि उन्होंने पोल किया वोट अपना और वोटर की हैसियत से उन्होंने अपना शो किया था वोट, उसको उन्होंने कहा। और दूसरा 131 का है जो NA-131 को में रिकाउंटिंग हो रही है, उसके हवाले से खान साहब से मुतालिक। और बाकी जो 9 हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहरहाल आज ये नोटिफिकेशन चूँकि आ गया है, इसको भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही RTS सिस्टम, जिसके ऊपर बहुत सी बातें हुई हैं, बशमूल चीफ जस्टिस के आज उन्होंने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठाए और साथ में ये भी कहा कि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सिस्टम के बारे में, जिस पे बहुत इन्वेस्ट किया गया और बाद में पता चला कि ये फ्लॉप हो गया या नाकाम हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि वो कॉल करते रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और बाकी लोगों को, लेकिन कोई भी उनकी किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं की। सो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। कल अपोजिशन इसी से मुताल्लिक पहली बार अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करने इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगी तकरीबन दिन 12 बजे, और पार्लियामेंटेरियन सिर्फ जाएंगे। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये पहला बड़ा एहतजाज होगा। बड़ा है होगा कि नहीं होगा ये हमने कल देखना है। क्या वो वाकई उनके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं कि वो सारी अपोजिशन को साथ लेके एहतजाज करें। इत्तलात तो ये हैं कि अपोजिशन में अभी से दरार पड़ गई है और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि उनको तो फॉर्मली बताया ही नहीं गया कि इस एहतजाज के बारे में। तो क्या PMLN उनको नहीं बताएगा या PMLN उनको एतमाद में लेके आगे चलेंगे? कहा गया है कि अयाज सादिक साहब बात करेंगे। एनीवेज बहुत सारी मुतज़ाद इत्तलात इस बारे में है। एक और भी बात इस बारे में की जा रही है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जिस पे कल चीफ जस्टिस साहब ने JIT बनाने का इंदिया दिया है, और उस JIT को उन्होंने कहा है कि क्यों ना उसी तरह का बना दिया जाए जिस तरह की नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ बनी थी। आज जज मोहम्मद बशीर साहब को भी अलग कर दिया गया, फैसले के ऊपर उनकी कामयाबी हुई। तो ऐसा तो नहीं कि अगला जो केस है वो जो जरदारी साहब से मुतालिक है वो फिर इन जज साहब को दिया जाए, और इसी तरह की JIT जो है वो जरदारी साहब और उनके जो बहन है फरियाल तालपुर उनके ख़िलाफ़ भी बनाई जाए और बन सकती है। अगर ये बनती है तो जो इस वक्त शवाहिद बता रहे हैं और बहुत सारी अखबारी इत्तलात हैं, उस केस के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो जाली अकाउंट्स बने थे और उसमें जो एक अकाउंट है ख़ास करके उसमें जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं 3 करोड़ की, उसमें 8.5 करोड़ लकी इंटरनेशनल के अंदर गए थे। उसके शायद शेयर होल्डर्स में बिलावल साहब का भी नाम है, शायद नहीं, अखबार कह रहा है कि है। अगर ऐसा है तो क्या वो भी जद में आ सकते हैं? और अगर ऐसा होगा तो मुत्तहिदा अपोजिशन में प्रेशर जरदारी साहब पे बढ़ेगा, वो मुत्तहिदा अपोजिशन में साथ खड़े होंगे अपोजिशन के नहीं? ये भी एक अहम सवाल है जो आने वाले दिनों में उठाया जा सकता है। हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, बल्कि मुस्तकबिल की वज़ीर दिफा भी हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और गो कि उनके खिलाफ अभी से हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब अगेन साबिक वज़ीर कानून हैं, बहुत जाने माने लॉयर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारे आखिरी मेहमान, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे बहुत मोहतरम जनाब मखदूम फैसल सालेह हयात साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सीनियर रहनुमा है, कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और इस वक्त भी सिर्फ 500 की लीड से उनका जो अपोनेंट है वो इलेक्शन जीता है। 280 अभी तक गिनती में बराबर हो चुके हैं, मगर ये एक अपनी नौइयत का मुख्तलिफ केस है जो कि मखदूम साहब का है। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और वैसे चूँकि आप अब हुकूमत की पार्टी पे हैं तो आपसे आखिर में ही बात होगी। बैरिस्टर साहब ये एक इम्पॉर्टेंट एक और भी बात है जो कि आज कल डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने की है। हुसैन नवाज़ अगर आ जाएँ तो नवाज शरीफ बरी हो सकते हैं, उस पर भी मैंने बात करनी है। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि ये कल आप लोग एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, कितना बड़ा नंबर और कितना पावरफुल एहतजाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा और दीगर बहुत सारी सियासी जमातों का, बल्कि अक्सर सियासी जमातों का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं थे। उसके बारे में 2 तरह के मेथड हो सकते थे। एक मेथड था 1977 वाला, जिसमें यह है कि हमारी सारी जमातें इलेक्शन के नतायज को मुस्तरद करती और वही तहरीक चलाती जो PNA ने वो चलाई थी, और उसका अंजाम जो है
وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے. غالباً لوگ چارج بھی تھے, کچھ پارٹیوں کا مطالبہ بھی یہی تھا, پبلک ہے یہ بات, آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن ہماری پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کا ویو یہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ ہم ویسے تو مسترد کرتے ہیں, صحیح نہیں سمجھتے, لیکن ان دی لارجر انٹرسٹ آف ڈیموکریٹک پروسیس ہم جمہوری عمل کا حصہ بنیں گے, اور اپنا احتجاج جو ہے وہ جہاں ہم لیگل طریقے سے لڑیں گے کیس ٹو کیس, ویسے ہی ہم ایک پولیٹیکلی یا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی کریں گے. یہ اس کا پس منظر ہے. صاف ظاہر یہ اس طرح کا کوئی بڑا نہیں, ہم نے کوئی جیسے موچی گیٹ میں یا ویسے کوئی جلسے کیے جاتے اس طرح کا یہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی سائزیبل, اور جس میں زیادہ نمائندہ لوگ جو ہیں بیسیکلی پارلیمنٹیرین, جی نمائندہ لوگ جو ہیں وہ وہاں جائیں گے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام بڑی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ پیپلز جی جن کی وہ کنسرن ہیں جو ہمارے ہیں وہ سارے آئیں. بات چیت چل رہی ہے, امید ہے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا. پیپلز پارٹی سے آپ کے رابطے ہوئے؟ جی رابطے ہیں, اور یہ ایک ٹوکن ہے بنیادی طور پر تصحیح کی چیزیں آگے کیسے بڑھتی ہے. اچھا, لیکن پیپلز پارٹی آمادہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ احتجاج کرے گی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سے تو کل پوچھے بنا ہی انہیں 8 اگست کا کوئی حکمت عملی کا ڈے ون سے صاف ظاہر ہے کچھ پارٹیوں کا اور ان کا اختلاف رہا ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ جو دو چار باتیں آپ نے اور کی ہیں کیسز والوں کی, اس کنٹیکسٹ میں اگر بات کو دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ آ جائے. اچھا, یعنی ان کے اوپر پریشر بڑھے گا؟ میں فی الحال نہیں, دونوں باتیں میں نے اوپن رکھی ہیں. اچھا, میں اس سے پہلے کہ مخدوم صاحب کے پاس جاؤں, کوئکلی الطاف حسین صاحب جو سپوکس پرسن ہے الیکشن کمیشن کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم الطاف صاحب. السلام علیکم جی. الطاف صاحب, یہ ایک تو یہ نوٹیفیکیشن والی تو خیر بات اب واضح ہو گئی, اس پہ فواد چودھری صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا, اس کے بعد آپ لوگوں کا بھی آ گیا, لیکن میں خیال اب زیادہ بات جو ہے وہ آر ٹی ایس کے اوپر ہو رہی ہے, اور چیف جسٹس صاحب نے جو آج کہا کہ وہ فون کرتے رہے, رابطے ہوتے رہے, لیکن نہیں ہو سکا, تو کیا آر ٹی ایس کا سسٹم یا آپ کی الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی پوزیشن کو واضح کر سکے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیے, آر ٹی ایس کا معاملہ جو تھا وہ ہم نے آؤٹ سورس کیا تھا نادرا کو, اور آر ٹی ایس جس طرح کے ایک امپریشن کریٹ کرا دی گئی ہے کہ آر ٹی ایس فیلئر ہوا تھا. فیلئر تو کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, البتہ سلو ڈاؤن ہوا تھا. کوئی 50 تک تو آر ٹی ایس بہت تیزی سے چل رہا تھا, اس کے بعد سلو ڈاؤن ہو گیا, اور اتنا سلو ڈاؤن ہو گیا کہ پھر ریزلٹس نہیں دے پا رہا تھا. اس کے بعد جو ہے یہ اب الیکشنز ہو گئے, ہم نے تو رات کے 1 بجے 1:30 بجے الیکشن کمیشن نے تمام ریٹرننگ افسران کو کہا کہ اب یہ اگر نہیں چل رہا تو تمام ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسرز کو کہا جائے کہ وہ فوراً ریٹرننگ آفیسر کو مینولی سبمٹ کرا دے جو انہوں نے فارم 45 بنایا ہے. اس میں بھی پھر 2 باتیں تھی. ایک بات تو یہ تھی کہ وہ جو تھا پریزائڈنگ افسران, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ایک آبجیکشنز آ رہی تھی کہ جی 2013 میں 2008 میں کہ جی رستے پر پریزائڈنگ آفیسر جب تک ریٹرننگ افسران کے آفس پہنچ رہے تھے تو ریزلٹ تبدیل کر دیے گئے. اسی لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ ریٹرننگ پریزائڈنگ افسران جتنے بھی تھے وہ ریٹرننگ افسران کے آفیسز کنوائی کی شکل میں جائیں گے, تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ کوئی آبجیکشن نہ کریٹ ہو, تو اس کے لیے بھی ٹھہرتے رہے. دوسری بات یہ تھی کہ ریٹرننگ پریزائڈنگ افسران جتنے بھی تھے ان کو یہ ٹریننگ میں سکھایا گیا تھا کہ آپ نے پولنگ اسٹیشن سے سنیپ شاٹ لے کر الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے, چونکہ وہاں جو کہ فیل ہو گیا نا الطاف حسین صاحب, یہ نہیں ہو سکا, اور کچی پینسلوں کے ساتھ ریزلٹ آتے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ اور پھر ری کاؤنٹنگ, ہائی کورٹ فیصلے کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن سن نہیں رہا, ڈیلے کرتا جا رہا ہے. اتنی شکایات ابھی تک اکٹھی ہو چکی ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے, نہ نگران حکومت الیکشن کمیشن, وہ تو خیر پوچھنے کے مجاز نہیں ہو سکتے, لیکن اس کے باوجود مطلب کوئی جواب نہیں ہے کسی طرف سے. دیکھیے, ایک بات اس پہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو کچی پینسل پر دیے گئے ہیں, یہ ایک اگر کسی کے پاس ہے تو آپ ہمارا فارم 45 چند ہی دنوں میں یہ آ جائے گا ویب سائٹ پر, آپ دیکھ لیں, اس میں کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 85,000 پولنگ اسٹیشن سے 85,000 فارم 45 اویلیبل ہیں, تو اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی. الطاف صاحب آپ جو بات کر رہے تھے تو نادرا نے تو آن ریکارڈ اخبار میں یہ چھپا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سسٹم بالکل ٹھیک تھا, یہ ان کا سسٹم تھا, ان کو کرنا تھا, وہ نہیں کام کر سکا. تو سوال تو جی
دیکھیے اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری کو آج سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ ایک انکوائری کنڈکٹ کرایا جائے جس میں پی ٹی اے کے لوگ بھی ہو, جس میں کمیونیکیشن سیکیورٹی جو ہیں وہ انفارمیشن بورڈز اس کے لوگ بھی ہوں, اور جس کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیبنٹ ڈویژن کا سیکرٹری سب کا خدمات لے لے اور انکوائری کرے. آپ کے سامنے آ جائے گا, یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے کیونکہ 4 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے الطاف صاحب مختصر جب آپ کا سسٹم بیٹھ گیا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کیا تھا؟ آپ کس کے پاس گئے کہ آپ کا سسٹم سلو ہو گیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیوں سلو ہوا ہے جبکہ یہ 2-3 بار چیک ہو چکا تھا؟ دیکھیے اس پہ جو ایک دم پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشنز ایکٹ 2017 جب بن گیا تو آسما بی بی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 4 چیزیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا, اس میں 4 چیزیں ٹیکنالوجی میں آ گئی. نمبر 1 بی وی ایم, نمبر 2 ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اور 3 اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ کا پروسیجر, اور 4 تھا آر ٹی ایس. اب چونکہ بہت کم وقت تھا, 3 چیزیں جو تھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے, یعنی ای وی ایم, بی وی ایم اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس پہ پائلٹ پروجیکٹ کیا جائے, اور جب سکسیسفل نتائج پر پہنچا جائے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن فیصلہ کرے کہ ہاؤ ٹو اپلائی اٹ. اور آر ٹی ایس جو تھا اس کے بارے میں قانون میں یہ آ گیا کہ جی یہ 2018 کے الیکشنز میں اس کو اپلائی کرنا ہے, تو ہم نے اپلائی کر دیا. اب اس ٹائم میں جتنا پاسبل تھا ہم نے تو پروجیکٹ کر لیے, ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کر لیا, لیکن کتنا ٹیسٹنگ ہو رہا تھا اس میں 85,000 پولنگ اسٹیشنز پہ پریزائڈنگ آفیسر کو اس کی پہلے اس کی ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ تھی, بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مشکل یہ تھی کہ کس طرح اسمارٹ فونز کو اکوائر کیا جائے. اب ایک رسوا تو یہ تھا کہ سب کے لیے 85,000. الطاف صاحب ٹھیک, بہت شکریہ, اس پہ ہم ضرور مزید بھی بات کریں گے, لیکن مخدوم صاحب آپ کے ساتھ تو یہ ہوا ہے, آپ اپنا کیس جو فائٹ کر رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کتنا قصوروار ہے اور باقی چیزیں کتنی قصوروار ہیں؟ شکریہ آسما بی بی. ہمارے سسٹم کی یہ بہت بڑی ایک یہ ستم ظریفی ہے کہ آج ہم ایک دفعہ پھر بیٹھ کے وہ 5 سال پرانی گفتگو کو دہرا رہے ہیں. آپ اگر اپنے پروگراموں کو ریوائنڈ کر کے 5 سال واپس لے جائیں مئی 2013 میں, تو اسی قسم کی گفتگو ہو رہی تھی. صرف فرق یہ ہوگا کہ پلیئر ڈیفرنٹ ہوں گے. آج اس وقت جو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ تھی پی ایم ایل این کیونکہ وہ بینیفیشری تھی. آج ڈیفینڈ کر رہی ہے پی ٹی اے کیونکہ وہ بینیفیشری ہے. اصل میں ایشو کیا ہے؟ ایشو بڑا کلیئر ہے 2013 میں بھی اور آج بھی, کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح ناکام ہو چکا ہے الیکشنز کروانے کے حوالے سے, ایک ٹرانسپیرنٹ, فیئر, اور اس حوالے سے کہ جس پہ تمام جماعتوں کو جنہوں نے حصہ لیا ہے اس میں ان کے وہ اس پہ راضی ہوں یا ان کا ٹرسٹ ہو. آج پی ٹی آئی خود کہہ چکی ہے کئی دفعہ کہ ہمیں خود ان کو اعتراضات ہیں, پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو تو ہے ہی صحیح. میرے کیس میں آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ مجھے ایک قانون ہے, اور جس طرح میرے لیے قانون نہیں, یہ پورے ہر کینڈیڈیٹ جو الیکشن میں حصہ لیتا ہے اس کے لیے ہے کہ ری کاؤنٹ کا قانون جو ہے وہ اگر آپ کا فرق 5% سے کم ہو تو ہر کینڈیڈیٹ کا یہ رائٹ ہے, قانونی رائٹ ہے کہ ریٹرننگ افسر کے پاس جا کے وہ ری کاؤنٹ کروا سکتا ہے. میں نے بھی اسی قانون کے تحت ریٹرننگ افسر کے پاس گیا اور ریٹرننگ افسر نے ان رائٹنگ آرڈر دیا کہ جی پہلے میرے 425 پولنگ اسٹیشن ہیں, اس میں سے پہلے میں 10 کھولوں گا, ان کا جو رزلٹ آئے گا اس کے بعد میں 25 اور کھولوں گا. اب جب وہ 10 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ آ گیا تو میرے 84 ووٹ بڑھ گئے, یعنی میری لیڈ جو 589 تھی وہ کم ہو کے 5 سے 2 پہ آ گئی, یعنی میری لیڈ کم ہوتی جا رہی تھی. اگلے 25 کھولنے تھے, اس میں لیڈ اور کم ہو جانی تھی, اور اس کے بعد اور 400 قریب اور کھولنے تھے. ریٹرننگ افسر نے یک لخت, مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ تھی, جو وہاں کے ایڈیشنل سیشن جج ہیں شیخ اعجاز علی, انہوں نے انکار کر دیا 25 اسٹیشن کھولنے کے حوالے سے. میرے لیے شوق تھا. میں نے کہا جی آپ نے خود ریٹن آرڈر دیا ہوا ہے,
انہوں نے کہا جی مجھے کسی ریٹن آرڈر کی پرواہ نہیں, میں نہیں کھولتا یہ پولنگ اسٹیشن. اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائی کہ وجہ میں الیکشن کمیشن کوئی وجہ بھی نہیں بتائی, کوئی وجہ نہیں بتائی, کوئی وجہ نہیں بتائی, بس اپنی ایک ان کی یک طرفہ آربیٹریری ان کا ڈیسیژن تھا اپنے آرڈر کے خلاف جانا. اب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان آج تک میری درخواست لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ فیصلہ نہیں کرتے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ فوری طور پہ آپ اس سے فیصلہ کریں, لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا تھا. اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے, ہمیں نظر آتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جو نوٹیفیکیشن کرنے تھے انہوں نے کر دیے. اب انہوں نے آگے کیا کرنا ہے, اب ہم میرے سمیت جتنوں کی درخواستیں ہوں گی یہ تو بڑی وہ لکھ دیں گے کہ جی آپ آئندہ جائیں, آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں اور الیکشن ٹریبیونل میں آپ جا کے فیصلہ کرنا ہے. اور وہ تو سالوں سال لگ جائے گے جو کہ پی ٹی آئی خود بھگت چکی ہے. بالکل. اب دیکھیں یہ جب ایک بات میں کروں گا, اگر آج چیف جسٹس آف پاکستان یہ خود کہنے بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کا فون کال نہیں سنتے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر یا دوسرا افسران, تو ہماری تو پھر باقی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی. اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی باقی کیا صورت حال ہے. الیکشن کمیشن کی سلیکشن پی ایم ایل این پی 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 نے کی بیسکلی. ہم نے ان کی طرح نہیں کہا کہ نہیں کھولیں گے حلقے, ہم نے کہا جس نے کھلوانا ہے کھلوائے. الیکشن ہم نے تو نہیں کروایا, الیکشن کمیشن نے کروایا ہے. ہمیں خود بڑا ایشو ہے. دیکھیں خان صاحب کے ریزلٹ انہوں نے کنڈیشنل کیے جی کوڈ آف کانڈکٹ. بھئی اگر کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن ہے آپ بلائیں اور آپ فیصلہ کریں. مطلب ہے کہ آپ بیرسٹر ول بے می آؤٹ کہ کیئر ٹیکرز ختم ہو جائیں گے 14 اگست کو, 2 مہینے کی ٹرم ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنلی. آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کو سارا کچھ, آپ کو ساری چیزیں جو نئی حکومت کے لیے کرنی ہوتی ہیں وہ پہلے کرنی ہوں گی اور بیفور دا ٹائم ایکسپائرز کیئر ٹیکرز کا. یہ الیکشن کمیشن کی ان آرڈینیٹ ڈیلیز جو ہوتی جا رہی ہیں, آپ فیصلے یا سٹے آرڈرز کورٹ دے رہا ہے یا الیکشن کمیشن فیصلے نہیں کر رہا, رات دن بیٹھ کے فیصلے کریں. اچھا نہیں, اس سے بڑا سوال یہ کہا جا رہا ہے کہ بینیفیشری پی ٹی آئی ہے, یہ تو دونوں جماعتیں, ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے 2 حلقے خان کے ریزلٹ روک لیے, خان صاحب کے, پرویز کھٹک کے روک لیے, تیسرا بھی روک لیا خان کراچی کا بھی روک, لیکن وہ تو آئے جائیں گے. یہ تو ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. بھی آپ فیصلے کریں, کیوں نہیں فیصلے کریں؟ اور اسپیشلی اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے آپ فیصلہ اس پہ کریں, اس میں تو کوئی کورٹ پہ نہیں گیا, وہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. لیکن یہ بحران آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ, اور میں یہ بتاؤں وہ الیکشن کمیشن کے جو آئے تھے اسپوکس پرسن, انہوں نے کہا کہ جی اوورسیز پاکستانیز کا نادرا نے, ہم الیکشن کے ریفارمز میں تھے, نادرا نے ڈیوائز کر لیا تھا, یہ باقی میجر پولیٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی تھی, اگر نہیں تو یہ دے سکتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ اب بلیم گیم جو ای سی پی اور نادرا کر رہے ہیں نا, بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا جس میں کہ ہمیں یہ کرنا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں نہیں تھا اتنا کہ وہ لیکن ایکسکیوز می, الیکشن کمیشن کی ڈے 1 سے کوآپریشن نہیں تھی کہ کوئی چیز اب آپ کی حکومت الیکشن کمیشن کے لیے کیا کر سکتی ہے, پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے, چکے ہیں میں, لیکن اس سے پہلے آلریڈی ان کو ہم نے پورا اب کل اسی الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ اپوزیشن اکٹھی ہوگی, وہ کتنا بھرپور احتجاج کرے گی, ورنہ اگر وہ نہیں کر سکے گی تو یہی سوال اٹھے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہے, تنقید برائے تنقید ہے, یہ صرف احتجاج برائے احتجاج ہے, جبکہ اپوزیشن کے اندر بھی بہت سے مسئلے ہیں. پروگرام کے اگلے حصے میں اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیسی صاحب, ایک تو آپ نے الیکشن کمشنر خود لگائے, سب کچھ کیا, اور اب آپ اعتراض بھی کر رہے ہیں. جیسے بالکل فخر الدین ابراہیم صاحب جو تھے, ان کا سلیکشن جو تھا یا نام جو تھا وہ خان صاحب نے پیش کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اعتراض بھی کیا. تو یہ کیوں, آئی مین سسٹم آپ کیوں 5 سال میں مضبوط نہیں کر سکے الیکشن کمیشن؟ ویسے سوری, خان صاحب واز ناٹ ان پاور جب فخر الدین کا نام آیا تھا, سجیشن پہ ڈیسیژن لی تھی وہ بھی انہی پارٹیز نے. ہم تو پاور میں ہی نہیں تھے, نہ ہمارا کوئی سے تھا. سجیشن تو میں کھڑے ہو کے کر دوں تو ڈزنٹ مین دیٹ ٹوک اٹ. صحیح بات ہے, چلیں فیصلہ آپ نے کیا, فیصلہ آپ کا. دونوں وقت فیصلے پی 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 اور پی ایم ایل این کے تھے الیکشن کمشنرز کے بارے میں. میرا یہ ویو ہے, 2013 میں وہ جو قانون تھا نا پاکستان کا, انڈیا کے الیکشن کمیشن سے زیادہ سخت قانون ہمارا تھا, نہیں کام ہوا.
इस दफ़ा जो कानून बना है, मैडम भी पार्टी उस कमेटी के रुकन थी, मैं भी कुछ अर्सा वहाँ बैठता रहा। मैं दयानतदारी से कहता हूँ कि इससे बेहतर कानून दुनिया में नहीं बन सका जो पाकिस्तान के सियासतदानों ने मिलकर बनाया है। अच्छा, कानून से होता कुछ नहीं है बात कुछ और चीज़ों की है। और क्या, और से क्या? वो जाने Implementation। न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। सर, बाग है। नहीं जानता। अच्छा, बात ये है, मैं बात कर रहा हूँ ना। सही। इस दफ़ा जो हुआ है, एक मैं एम्पिरिकल बात करता हूँ, अगर 50 हलकों की काउंटिंग हुई है, हार जीत को भूल जाए, 50 के अंदर नंबर चेंज हो गए। सर, एक ये जो मखदूम साहब बात कर रहे थे, मैं आता हूं सर उधर। सुने ना, ये जो मतलब मैं उधर ही आ रहा हूं। एडिशनल जज कह रहे हैं कि मैंने काउंटिंग नहीं करनी। नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ। रोक दिए सुने ना, सिलसिले। नहीं, ये क्या उससे है? अगली खतरनाक बात ये, अगर 40 हलकों के गिरे गए ना, उनके कहने पे, हमारे कहने पे, सबके चेंज हो गए। कहीं 50 बढ़ गए, कहीं 60 बढ़ गए, कहीं 100 बढ़ गए, कहीं 500 बढ़ गए। ये बहुत खतरनाक बात है। मखदूम साहब ठीक कह रहे हैं। दफ़ा 95 ये हम लोग बनाने वालों में थे, उसमें ये लिखा हुआ है कि 5% से कम डिफरेंस है या 10,000 से कम वोट हैं। ये शौरी तौर पे किया गया था। शेल का लफ्ज़ है, साद रफीक का भी नहीं खोला, उसका भी एग्जैक्टली यही है। वो फिर लाहौर हाई कोर्ट नहीं, ने- सुने ना, हाँ। ये इंतहाई गलत है। सुने, अच्छा, ये मुझे शहबाज शरीफ के मुझे कराची सर में एक ही हुआ। बात- आप तो सर कानूनदान, मैं मुझे गया एक इलेक्शन बात कमीशन में, समझाएं। इलेक्शन कमीशन मेरी बात नहीं सुनी। सर, ये हम कैसे हो इलेक्शन में सकता है? गए आज नहीं, बादशाही है ना, लॉ को अगर बादशाही है जज ना। वायलेट, मैं मुकम्मल कर लूँ। शहबाज शरीफ के बारे में मैं गया हूँ खुद एज ए वकील इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। हम सिंध में गए हैं, आज उन्होंने इलेक्शन खान साहब का 249 का भी इलेक्शन अभी रोक दिया है। अभी रोका है? अच्छा अच्छा। बात ये है कि मुझे नहीं मालूम कि क्या यानी होता सिंध है। में रोक रहे हैं, मगर पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, क्या नहीं, हुआ पंजाब में है भी रुके हैं इस रिजल्ट। दफा सिवाय 8 वो रिजल्ट लाहौर हाई वो कोर्ट कहता है 8 पीर है आदम, हम्म। जवां है लातो मनात। इस दफ़ा जो भी निज़ाम बनाया गया था ना, उसको 22 पास करने के नए तरीके इख्तियार किए गए। एक मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगरचे अभी शायद ये इख्तलाफ करेंगे, बाद में ये भी इत्तफाक करेंगे। मेरा चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने से आज तक एक ही व्यू है कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो सर, ये तो इलेक्शन कमीशन का नहीं, काम नहीं, था ना, उन्हीं इसमें का- सुप्रीम नहीं, कोर्ट नहीं, कहाँ नहीं, से आ उसकी गई? वजह सुप्रीम कोर्ट अपेलेट नहीं, आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने फ़ोन किया, रब्ता किया, ये किया। मेरा अपना ख्याल ये है, सर, उन्होंने तो ऑब्जर्वेशन दी है। नहीं, मेरा अपना ख्याल ये कि मैं इस मामले में मैं एज ए शहरी और एज ए ठीक, कानूनदान आपका रह रहता अपना हूं। point of view हर है। इदारे ठीक। को अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल। हमें इलेक्शन कमीशन पे शदीद इतराज़ात हैं, लेकिन ये काम भी लेकिन उन्हीं उसकी को वजह करना है, है। ठीक है। इनकी अच्छा, अपील डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट में जानी है। बिल्कुल। अब ये एहतजाज आपके खिलाफ होना है। नहीं, हमारे खिलाफ क्यों होना है? हम तो इलेक्शन नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन जाने, उनकी जिम्मेवारी है। खान साहब ने क्लियरली कह दिया है, जो मर्जी ये हल्के खुलवाएं। मुझे आयरनी, आपको भी यू कैन मिस द आयरनी, खान साहब 4 हल्के खुलवाना चाहते थे, जिधर बैलेट ब्लॉक स्टफिंग हुई, सारा कुछ हुआ। उस वक्त इनको इतराज था वो भी खोलने का, हमने धरना देना पड़ा। हम तो आज कह रहे हैं कोई इतराज नहीं, जो हल्का खोलना है खोले, हमें कोई इतराज नहीं। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी इलेक्शन नोटिफिकेशन कमीशन रोके, तो आप उस पे तो इतराज नहीं, है, हम वो कह रहे हैं कहते हैं डिले कर रहे हैं, हम हाँ। कह रहे हैं डिसीजन जल्दी करें, ठीक, क्योंकि ताकि एक अगर information ना हो भाई सके। बैरिस्टर साहब आप बताएं, लीगैलिटी है केयर टेकर्स की 2 महीने में टर्म खत्म हो रही है, 14 अगस्त वो डेडलाइन है। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन डिले क्यों कर रहे हैं फैसले? अच्छा, दे शुड वेट। बट द अदर इश्यू इज कि हमने कभी नहीं कहा प्रोटेस्ट ना करें। अल्लाह की शान, हमारे धरनों पे प्रोटेस्ट पे ऑब्जेक्शन थी, हमारी रिक्वेस्ट थी 4 हल्के खोले, ऑब्जेक्शन थी। अब ये भी इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, बस सर, आप आगे इधर असेंबली डॉक्टर में साहब, आपकी protest ईमानी ताकत करेंगे। जो है ना, वो कल उन्होंने कहा रूहानी और ईमानी तौर पर कमजोर अखलाकी और ईमानी तौर पर इट इज एन आयरनी। बट हमारे खिलाफ क्यों करेंगे भाई? हमने ठीक है। तो इलेक्शन अच्छा, नहीं मजदूर कराया। साहब, अभी ये जो सबसे बड़ा इतराज हो रहा है, जो डॉक्टर साहब अभी कह रही हैं, और फिर कल खान साहब ने भी कहा कि अखलाकी तौर पर कमजोर तरीन अपोजिशन का सामना है उनको, तो उनकी बात में कितना वजन है? क्योंकि कल के एहतजाज से पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर कितने लोग इकट्ठे होते हैं और कितना भरपूर एहतजाज होगा। मखदूम साहब। जी, मुझे आपकी आवाज़ सही क्लियर नहीं। आप मुझसे आपने सवाल जी किया? जी जी, मैं कह रही हूँ कल के एहतजाज का पता चल जाएगा इलेक्शन कमीशन के बाहर, जी तो क्या अपोजिशन मुत्तहिद होगी? दराड़े नहीं है आपस में? एक जी, उसका जवाब देने से पहले मैं एक आपको ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा कि अभी इलेक्शन की उनका बात हो रही है।
میری آپ سے اور آپ کے ذریعے میڈیا سے میری یہ درخواست ہوگی کہ 2013 میں بھی ہم 15-20 دن کے بعد میڈیا نے پھر وہ بزنس ایز یوزول پہ کام شروع کر دیا اور آگے دیکھنا شروع کر دیا. الیکشن میں جو بے ضابطگی ہیں ان کو پشے پوش ڈال دیا گیا. اب بھی ڈر سی بات کیا ہے کہ 10-15 دن کی بات چلے گی, اس کے بعد پھر بزنس ایز یوزول ہم نئی حکومت اور ان کی نئے ایشوز پہ ہم چلنا شروع ہو جائیں گے. 2023 میں پھر الیکشن ہونے ہیں. اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ذمہ داری ہے اس کی کسی نے باز پرس نہ کی, اس کے احتساب کسی نے نہ کیا, اور وہ الیکشن کمیشن جس نے 2013 میں 5 ارب خرچ کیا تھا اور 2018 میں 22 ارب خرچ کیا ہے, یہ بھی تو قوم کا پیسہ ہے, اس کا بھی تو کسی نے حساب کتاب دینا ہے. بے ضابطگی اپنی جگہ پہ, یہ پیسہ اپنی جگہ پہ, اس کا بھی کوئی حساب دے گا. اگر یہ اتنا بڑا RTS سسٹم یا باقی جو بیک اپ سسٹم سے فیل ہو گئے ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کسی نے جواب دینا, اور اس کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر پہ آتی ہے اور ان کے ممبران پہ آتی ہے. تو اس پہ کائنڈلی آپ اپنا فوکس میڈیا کو رکھنا چاہیے, کیونکہ میڈیا ہی سب سے بڑا واچ ڈاگ ہے. میں ہماری پارٹی کسی پہ اعتراض, کسی پارٹی پہ PTI پہ اعتراض نہیں کر رہی. ہمارا اعتراض صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے ساتھ منسلک جو ادارے ہیں ان پہ ہے کہ وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں الیکشن کروانے میں. اور میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بھی عرض کیا کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات کی خود انہوں نے اس پہ مہر لگا دی یہ کہہ کر کہ جب ان کی بات چیف الیکشن کمیشن نے نہیں سنی تو وہ کسی اور کی کیا سنیں گے. اب آپ آ جائیے احتجاج پہ جو پروٹیسٹ ہونے ہیں. عاصم میں بھی ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ بڑا ایک کلیئر فیصلہ کلیئر کٹ کر لیا ہے, اور بہت عرصے پہلے کر لیا تھا کہ ہم نے سینٹر میں اور پنجاب میں اور KPK میں ہم نے کھل کر اپوزیشن کرنی ہے. ہم نے کسی طریقے سے بھی اپنے اس رول سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم اس فیصلے پہ قائم اور دائم ہیں, بلکہ صرف یہاں تک نہیں ہے, ہم نے ان پارٹیوں کو بھی ہم نے قائل کیا جو پارٹیاں اسمبلی میں جانے سے کترا رہی تھیں, جو کہہ رہی تھیں کہ ہم جا کے حلف نہیں لیں گے اپوزیشن پارٹیز. صحیح. تو ہم تو ان کے ساتھ بھی ہم نے ان کو قائل کیا, اور ہم نے کہا کہ اپوزیشن میں بھی ہم اسمبلی میں بھی پارلیمنٹ میں بھی ہم احتجاج کریں گے. میں بریک لینا چاہ رہی ہوں. بریک کے بعد میں آپ ہی سے یہ سوال پوچھوں گی کہ کیا یہ جو کیسز ہے, کیونکہ بہت سارے, کل نوید قمر صاحب ہمارے شو پہ تھے, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ دباؤ بڑھ رہا ہے ان کے اوپر کہ ایون وہ اپوزیشن میں اگر بیٹھ رہے ہیں تو کیوں, اور کیا یہ واقعی یہ دباؤ کے لیے یا واقعی اب احتساب کا ایک اور عمل جاری ہوگا اور زرداری صاحب جو ہے اب اس کی زد میں ہے, یا -3 فارمولا جو ہے وہ اس کی آخری قسط اب مکمل ہوگی. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمیں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, میں اس سے پہلے کہ مخدوم صاحب سے سوال کروں اور ڈاکٹر صاحبہ سے جواب لوں, ایک چھوٹی سی بات جو کہ کل ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے کی ہے کہ حسین نواز کو لے آئے, میاں صاحب کو لے جائے. یہ کیا یہ قانونی زبان ہے؟ یہ I mean انہوں نے کہا کہ حسین نواز اگر نامداری شو کر دیتے ہیں, یہ بارٹر ہے. دیکھیے یہ بارٹر تو نہیں ہے نا, اندھوں کو پتا ہے کہ یہ فراڈ کیس ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور یہ بات اٹس بتاتی ہے. لیکن آپ یہ آپشن اویل کر سکتے ہیں اگر حسین نواز. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ بات کرنا ہی غلط ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ جج کا کام ہے نا فیصلہ کرنا, انہوں نے پہلے فیصلے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے فیصلہ پروسیکیوٹر تو نہیں کرنا بھائی, جج نے کرنا ہے, اس کو پہلے پتہ ہے فیصلے کا, جو کہ بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. کہانیاں بند کریں, یہ سب کو پتہ ہے کیسے کیس بنتے ہیں, یہ باری باری ہے, انشاءاللہ ان کا نمبر بھی آ جائے گا. زیادہ دور کی بات نہیں ہے. البتہ ایک بات -3 میں مطلب -4 بھی ہو سکتے ہیں, کیسے ہوگا؟ آخری بات مجھے کہنے دیں, چلیں آپ یہ چوری کا مینڈیٹ ہے. اچھا چلیں, یہ سلیکشن بلکہ انڈکشن ہے. ٹھیک. یہ اب روتے رہیں گے. پرابلم یہ ہے, سمپل بات تھی, منی ٹریل دکھا دیتے شریف فیملی تو ایشو نہ ہوتا. ابھی بھی حسین نواز آ کے منی ٹریل دکھا دے, ایشو منی ٹریل کا ہے. ایک آپشن بھی ہو سکتا ہے بائی دی وے, قطری خط کے علاوہ کچھ نہیں دکھایا. اب یہ روتے رہے, کچھ کرتے رہے. اب کرپشن پکڑی جائے گی, پکڑی گئی ہے, اوروں کی بھی پکڑی جائے گی. اوروں کی میں زرداری صاحب بھی ہے. ہم نے کہا جس کی ہو, ہماری پارٹی ہو, کسی پارٹی کا ہو, جس نے کرپشن کی ہے سب کی اکاؤنٹیبلٹی. 450 پناما میں کپڑیاں تھیں, صرف ایک کی کیوں ہوئی ہے؟ تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ حکومت ہے, ہم تو نہیں تھے. اب ہم حکومت ہے, آپ دیکھ لیں. اچھا مخدوم صاحب, میں صرف وہ زرداری صاحب والا, آپ کی حکومت زرداری صاحب والا سر وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا زرداری صاحب کے اوپر جو پریشر بڑھ رہا ہے
اس کو پولیٹیکلی اس کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یا لیگلی واقعی یہ جو ٹرانزیکشنز کی خبر آ رہی ہے یہ کتنی درست ہے اور کیا یہ -3 کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آسم یہ بھی آپ بھی سالوں سال سے سیاسی ایونٹس کور کرتی رہی ہیں اور آپ بخوبی جانتی ہیں کہ پریشر کس طرح بلڈ اپ کیے جاتے ہیں. تو یقیناً سیاست میں پریشر بلڈ اپ کیے جاتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سالوں سال سے یہ ہو رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں, کل کو بھی جب تک سسٹم اس طرح چلتے رہے گا یہ ہوتے رہیں گے. لیکن بات جہاں پہ آصف زرداری صاحب کے کیسوں کی بات ہے, بڑی کلیئر بات ہے. اگر کوئی JIT بنانا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کلیئر اس بارے میں ہے کہ ہم اس کو فیس کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر JIT بنانا چاہتے ہیں یا کوئی کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو واضح طور پہ وہ ایسا کمیشن JIT ہو جس کی جو جانبدار نہ ہو, جس کی ٹرانسپیرنسی پہ اور جس کی بائسنس پہ یا جس کی آزادی پہ کسی کو کوئی شک نہ ہو. ہیرے ہوں اگر کوئی ہیرا تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن ہیرے اگر کہیں سے آپ لا سکتے ہیں ضرور لے کے آئیں. واٹس ایپ تو لیکن جس طرح ابھی یہ انکوائری ہوئی ہے پچھلے دنوں میں اور جو سپریم کورٹ میں ذرا بات کر لوں جی, مجھے بات کرنے دیں, اجازت دیں گی بات کرنے کی, کیونکہ میں کسی کی بات میں مداخلت نہیں کرتا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی پہلے انکوائری ہوئی ہے اس میں ایسے لوگوں کو لگا دیا گیا